السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 312واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اس وقت پورے ملک میں مسلمان جس تشویشناک حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمانوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جب سے یہ فرقہ پرست حکومت آئی ہے وہ اپنے ایجنڈے کو کسی بھی طرح سے مسلمانوں پہ لاگو کرنے میں لگی ہوئی ہے اور پورے ملک پہ اس کو نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اسی لیے وہ معصوم بچے جن کو اسکولوں میں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سکھانا چاہیے، ان کو سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے اور اس کو باضابطہ قانون بنایا گیا ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ مسلم پرسنل لا جس کو انگریزوں نے 1937 کے اندر ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا، اور ملک آزاد ہونے کے بعد ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اس کو اسی طرح سے باقی رکھا کہ اس میں کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ آج یہ گورنمنٹ اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا چاہتی ہے اور مسلم پرسنل لا کو ملک سے ختم کرنے کے پیچھے تلی ہوئی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے بزرگوں نے ہر زمانے میں جب بھی ایسے مسائل آئے وہ میدان میں اتر کر ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ مسلم پرسنل لا اور جمعیت علماء ہند کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ پہ فارم تقسیم کیے گئے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کے بھرنے کی جو کاروائی ہے وہ بڑے تیزی کے ساتھ میں چل رہی ہے۔ اللہ اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے محترم بزرگوں، کل یعنی 18 اکتوبر کو پورے مہاراشٹرا کے اندر دھرنے آندولن کا پروگرام رکھا گیا ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا کو جو گورنمنٹ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اس کی کھلے طور پر ہم کو مذمت کرنا ہے، اور دوسرے مسلمانوں کو اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی اس وقت میں مسلمانوں نے دھرنے آندولن دیے تھے، اور میں بھی الحمدللہ جمعیت کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے سے ان دھرنے آندولن میں شرکت کر چکا ہوں، جس میں ہم نے گورنمنٹوں سے یہ مانگ کی تھی کہ مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور اللہ نے جمعیت کے وہ دھرنے آندولنوں کو کامیابی عطا کی، اور کانگریس، راشٹروادی کانگریس گورنمنٹ نے جاتے جاتے مسلمانوں کو 5% کا ریزرویشن دے دیا تھا۔ مگر جب یہ گورنمنٹ آئی فرقہ پرستوں کی، تو چونکہ ان کا اصل نشانہ مسلمان ہی ہے کہ مسلمانوں کو پنپنے نہیں دینا ہے، انہوں نے وہ 5% جو ریزرویشن تھا اس کو پوری طرح سے ختم کر دیا۔ حالانکہ ہائی کورٹ نے وہ 5% ریزرویشن کو ایجوکیشن میں باقی رکھا کہ کم سے کم مسلمانوں کو ایجوکیشن میں وہ ریزرویشن ملنا چاہیے، تو یہ فرقہ پرست گورنمنٹ نے باضابطہ ویدھان سبھا میں بل پاس کر کے وہ 5% ریزرویشن کو بھی ختم کر دیا۔ یعنی مسلمانوں کو یہ گورنمنٹ اکنومیکلی طور پہ، ایجوکیشنلی، پولیٹیکلی ہر طرح سے ڈیمیج کرنا چاہتی ہے، اور ہر طرح سے ان کے وجود کو ختم کر کے یہ صرف یہ چاہتی ہے کہ مسلمان یہاں پہ غلام بن کے رہے، وہ صرف رکشے چلائے، وہ صرف بھنگار جمع کرے، وہ صرف ان کے غلام بن کے رہے، وہ صرف محنت مزدوری کے کام کرے، نہ وہ پالیٹکس میں حصے دار بنے، نہ وہ ایجوکیشن میں آگے آئے، نہ اکنومیکلی طور پہ اسٹینڈ ہو سکے۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند یہ قدم اٹھا رہی ہے کہ مسلمانوں کا وہ جو 5% ریزرویشن تھا اس کو اسی طرح سے بحال کیا جائے، اور پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ اب اس کے لیے محترم بزرگوں ہر شہر میں ہی دھرنے آندولن ہونے والے ہیں، لیکن یاد رکھو دھرنا آندولن ہم کو جو دینا ہے وہ جمعیت کے اصول اور ضابطوں کے مطابق۔ اسی لیے میرا آج کا یہ سبق ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم کو دھرنا آندولن کس طرح سے دینا چاہیے، تاکہ ہمارے دھرنے آندولن کا کوئی نگیٹو میسج کسی کے پاس میں نہ جائے، بلکہ ہمارا دھرنا آندولن بھی پرامن طریقے سے ہو۔ ہم کو صرف گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے اور گورنمنٹ تک اپنا میسج جو ہے پرامن ذریعے سے پہنچانا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم یہ یاد رکھیں
کہ ہم دھرنے آندولن کے لیے اپنے شہر اپنے ضلع کے کلیکٹر آفس کی طرف جب پہنچیں گے تو ریلی کی شکل میں ہم کو نہیں پہنچنا ہے کہ ہمارا 50 کا اور 100 کا جھنڈ وہاں پہ جائے، بلکہ انفرادی طور پہ پہنچنا ہے۔ انفرادی طور پہ بھی آپ پہنچیں گے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ ہمارا مک مورچہ ہے، خاموش مورچہ ہے، اس میں کسی قسم کی نعرے بازی نہیں ہوں گی، اس میں کسی قسم کی چلا پکار نہیں ہوں گی، اور نعرے بازی اور چلا پکار پر اگر پولیس آپ کے اگینسٹ میں کوئی ایکشن لیتی ہے اس کے ذمہ دار آپ رہیں گے۔ تو اس کے لیے جمعیت کی طرف سے آلریڈی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ خاموش مورچہ ہے، مک مورچہ ہے، نعرے بازی وغیرہ روڈ پہ راستوں پہ بالکل کرنا نہیں ہے۔ تیسری چیز، جمعیت کے جھنڈوں کے علاوہ کسی بھی پارٹی یا کسی بھی کسی پرسن کا کسی قسم کا جھنڈا یا کسی سنگھٹنا یا کسی تنظیم کے بینر وہاں پہ نہیں پھہرائے جائیں گے اور نہ ہی ان جھنڈوں کو نمایاں کیا جائے گا، اس کو بھی ہم اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ چوتھی چیز، پولیس اور ٹریفک کا ہم پورا خیال رکھیں۔ ہمارے وجہ سے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے اپنے یہاں کا جو بھی کلیکٹر آفس ہے جہاں پہ ہم لوگ دھرنے آندولن دینے جا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کو دور ایسی جگہوں پہ پارک کرے کہ روڈ سے آنے جانے والوں کو بھی ہماری وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، اور پرامن طریقے سے ہماری گاڑیاں وہاں پہ رہیں اور ہم پیدل وہاں تک جو ہے دھرنے آندولن کی جگہ پہ پہنچے۔ پانچویں چیز یہ یاد رکھیں کہ ہماری گاڑیاں جو دور پارک ہو، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ آنے والا ہر آدمی اس بات کی فکر کرے کہ کسی بھی دوسرے کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان یا اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا ہم پوری طرح سے خیال رکھیں۔ صفائی کا پورا خیال رکھیں، پانی کی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ میں چھوٹی سی لے کر آ جائے تاکہ وہاں پہ ہم کو تاخیر بھی ہو تو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اپنے ساتھ نابالغ بچوں کو بالکل نہ لائے، موبائل فون لیپ ٹاپ وغیرہ کوئی قیمتی سامان بالکل اپنے ساتھ میں نہ لائے، اور اگر کوئی موبائل وغیرہ لے کر بھی آتے ہیں وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ڈیوائسز کی حفاظت خود کرے۔ اگر کوئی ساتھی نعرے بازی کرتا ہے تو دوسرے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پیار سے محبت سے اس کو سمجھانے کی فکر کرے، کوشش کرے، اس لیے کہ ہمارا کام نعرے بازی والا نہیں ہے، یہ ہمارا سائلنٹ اور مک مورچہ ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں، چند امور جو ہم نے ہمارے یہاں کے شہر کے اعتبار سے رات میں مشورے میں طے کیے وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے جو ادر علاقوں کے لوگ ہیں ان کو بھی شاید کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ اسپیچ دینے والے ہیں یا بیان وغیرہ آپ کا وہاں پہ کلیکٹر آفس کے باہر ہونے والا ہے تو برائے مہربانی اس ایریے کے پولیس اسٹیشن سے آپ پہلے پرمیشن لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ پولیس آپ کے اگینسٹ میں کوئی ایکشن لے کے آپ نے وہاں پہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال وداؤٹ پرمیشن کے کیوں کیا۔ پہلی کوشش تو یہ کرے، کیونکہ ہمارا مک مورچہ ہے تو حتی الامکان لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہم نہ کریں، کیونکہ بازو میں ہی کلیکٹر آفس ہے جس کے اندر دوسرے بھی آفیشیل ورک وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کر ہی رہے ہیں تو پرمیشن لے کے کرے، وداؤٹ پرمیشن نہ کرے، کیونکہ ہمارے اس دھرنے آندولن کا کوئی غلط میسج کسی بھی طریقے سے نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد کی جو چیز ہے، میمورینڈم دینے کے لیے جب جائیں گے تو مشورے سے پہلے ہی آج میں یا آج شام تک ہم ایسے چند لوگوں کو طے کر دیں جن کو میمورینڈم دینے کے لیے اندر جانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد میں کیونکہ پہلے سے پرمیشن لینا پڑتی ہے، ہمارے 4 لوگ رہیں گے، 6 لوگ رہیں گے، 8 لوگ رہیں گے، 10 لوگ رہیں گے، ہمارے پروگرام میں یہ نہ ہو کہ انتشار کی کیفیت ہو اور ہر آدمی وہ لیڈر بن کے آگے آئے کہ مجھے بھی لے کے چلو، مجھے بھی لے کے چلو، مجھے بھی لے کے چلو۔ یہ جمعیت علماء ہند کی طرف سے دھرنا آندولن ہے۔ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ جمعیت کے جو اوپر کے بڑے ذمہ دار ہیں اپنے شہر، اپنے تعلقے اور اپنے علاقے کے اعتبار سے، وہ کچھ لوگوں کو طے کرے، اور اس میں اگر علماء اور شہر کے ذمہ دار اور شہر کے قائدین اگر رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ اپنے مشورے سے طے کریں، لیکن وہاں انتشار کی کیفیت نہ بنائے۔ اس کے بعد میں میرے محترم بزرگوں، ہمارا یہ پروگرام ہونے کے بعد میں آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں پہ آرام سے اطمینان سے پہنچ جائے۔
ہمارا مقصد صرف یہ ہے اپنے یہاں کے میڈیا کو خاص طور پہ بلانا اور میڈیا کے سامنے یہ ہائی لائٹ کرانا کہ ہر تعلقہ، ہر شہر اور ہر ضلع میں اتنے ہزار اور اتنے مسلمان جو ہے وہ ریزرویشن کی مانگ کر رہے ہیں، اور مسلم پرسنل لا کے اگینسٹ میں گورنمنٹ کے ایکشن کے خلاف یہ ان کا مذمتی دھرنا آندولن ہے، تاکہ ہمارا یہ پروگرام جتنا میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا، جتنا نیوز پیپرز میں، مراٹھی نیوز پیپرز میں اور ٹی وی نیوز چینلز پہ آئے گا، اس کا ایفیکٹ گورنمنٹ کے اوپر پڑے گا. بھلے ہی ہمارے اس پروگرام میں لمبے چوڑی وہاں پہ بیان بازی وغیرہ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ ہم نے ہمارے یہاں کے اعتبار سے کچھ امور طے کیے ہوئے ہیں کہ بھائی اس کا مقصد وغیرہ کیا ہے، وہ ہم پرنٹ کر کے وہاں پہ تمام لوگوں کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور وہ انشاءاللہ جب میرے پاس میں آ جاتا ہے آج دوپہر تک تو اس کو بھی میں پورا ریکارڈ کر کے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں بھیج دوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے علاقے کے اور اپنے شہر کے ذمہ داروں کے مشورے کے تابع اور ماتحتی میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.